کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ فائنل راؤنڈ میں چلے گئے ہیں معاملات، تو ترامیم ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے مرحلے تک پہنچ چکی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے آج بھی وہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے جو کل تبصرہ ہم نے کیا تھا، اور نیکسٹ ڈے یعنی اتوار کو بھی وہی تبصرہ ہوگا۔ باقی رہا جو یہ بات بلاول نے کل کہی کہ جی اگر کنسنسس نہیں ہوا تو ہم اپنی تعداد کی بنیاد پہ ووٹ کر لیں گے، تو کر کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں نا، تعداد اگر ان کے پاس ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اور اس کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر فکر نہیں ہے تو یہ بیان بازیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں معاملہ رکا کہاں ہوا ہے؟ رکا اس لیے رکا ہوا ہے کہ بدنیتی ہے بیچ میں۔ دیکھیں نا، ایک ڈرافٹ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جے یو آئی اور پی 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 کا ہے، پھر گورنمنٹ کا ہمیں ڈرافٹ ہی نہیں پتہ نہیں ایک ڈرافٹ ہے کہ یا ایک سے زیادہ ڈرافٹ ہے۔ اس ڈرافٹ پہ ہوا نا جو 26 نے کہا تو وہ کیونکہ بلاول اس کی بات ہی نہیں کر رہا، پی ایم ایل این کی جو ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو کیا حاصل ہوگا اس میں ووٹ ڈالنے سے؟ پی ٹی آئی کے لیے کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ اگر یہ جے یو آئی کو کسی طریقے سے خوش کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پی ٹی آئی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا مستقبل مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو بڑا سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک کنٹروورشل جو ہے امینڈمنٹ کے لیے جب کنٹروورشل طریقے ہی اختیار کیے جائیں گے تو معاملات کنٹروورشل ہی رہیں گے۔ یہ ایک امینڈمنٹ اگر پاس بھی کروا لیں تو میرا اندازہ ہے کہ یہ پاس 25 سے پہلے امکان اس کا بڑا کم ہے۔ اور اگر ہو بھی جاتی ہے تب بھی کنٹروورسی ختم نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں ہم آہنگی کے تو ہم دشمن ہیں۔ ہم اپنا من مانی کرنے کے لیے، انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یک طرفہ کاروائیاں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اتنے دنوں سے، مولانا کے در پہ حاضریوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہم آہنگی کے لیے نہیں آپ کو لگ رہا؟ دیکھیں ہم آہنگی اس طرح نہیں ہوتی۔ ہم آہنگی ہوتی ہے جب آپ مل بیٹھ کے بنیادی جو چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان پہ گفتگو کریں۔ آپ تو ڈرافٹ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ڈرافٹ ہے، یہ ہمارا ڈرافٹ ہے۔ اس کے لیے اصولی طریقہ یہ تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی جس میں تمام پارٹیاں ہوتی، وہ بیٹھ کے ایشوز کو ڈسکس کر کے ایک پرپوزل تیار کرتے جو آپس میں فائنلائز ہو جاتی۔ لیکن یہاں تو ایک واضح مقصد ہے حکومت کا، کچھ لوگوں کو کچھ عہدوں پہ پہنچنے سے روکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، ایک جوڈیشری کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں بھی ہماری مرضی کے بندے ہونے چاہیے۔ جو پی ایم ایل این کی جو تھیوری آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بندہ ہونا چاہیے، لہٰذا اگر جوڈیشری ہے تو اس میں بھی اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ اب پتہ نہیں اپنا بندہ ان کا کہاں سے ملے گا، کہاں سے نہیں ملے گا، اور جو بیچارہ چیف جسٹس ہو اپنا ڈاکٹر صاحب اپنا بندہ اپنا نہیں رہتا۔ نہیں دیکھیں ایک اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کریٹ کر دیں گے، اس پہ فوری طور پہ لیبل لگ جائے گا یہ تو جی ان کا بندہ ہے، جبکہ جو بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں، اور اگر کسی نے بھی اپنی اپوائنٹ بھی کیا ہو تب بھی جب آپ اپنے عہدے پہ ہوتے ہیں آپ اپنے عہدے سے لائل ہوتے ہیں، اوتھ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لیا ہوتا ہے، ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے حوالے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس بار بار ہوا، سب نے اپنے مسودے رکھے، پھر جے یو آئی کے بہت سی تجاویز کو اس میں شامل کیا گیا، تو ایک لحاظ سے کنسنسس پیدا کرنے کی تو کوشش کی گئی۔ 15 اگر کنسنسس پیدا کرنا تھا تو 15 ستمبر کو کیا ایفرٹ کی گئی تھی؟ یہ کام اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ تو کنسنسس کا نعرہ اس وقت لگایا جب وہ بغیر کنسنسس کے ناکام ہو گئے۔ کمیٹی تو نتیجہ خیز نہیں ہوئی جو کل پریس کانفرنس کی تھی۔ دیکھیں نا اب آپ بلاول صاحب نے تو اس کرنے گئے بالکل جو دعوے کیے جا رہے ہیں زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کون سی چیز ہے، کس بنیاد پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس میں تو یہ کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے، جب وقت بدل جاتا ہے، کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے، ایشوز بدل جاتے ہیں تو اس کے بعد سیاستدانوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں، تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جماعتیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تنگ ہیں، لیکن پھر وہ خاص مقصد کے لیے اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں، اب وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا بڑا آج کل ڈھول پیٹا جا رہا ہے، وہ نواز شریف اور
बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया था। उससे पहले राइवल जमातें हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं जमातें इससे पेशतर, लेकिन वो उन्होंने साइन किया। तो ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे जैसे मैंने अभी कहा है कि पीटीआई के लिए इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करने में हासिल क्या होगा, क्या उसको हासिल होगा? जुडिशरी को और कमज़ोर किया जा रहा है, एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट अगर मंजूर हो गई 25 से पहले तो एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी जिसमें लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी एतराज़ात हैं। दूसरी तरफ मौलाना मेरा ख्याल ये है कि वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में उन्हें गवर्नमेंट क्या ऑफर कर सकती है। देखिए ना, गवर्नमेंट इस वक्त उन्हें क्या दे सकती है, कुछ भी नहीं दे सकती, इसलिए कि तमाम बड़े उहदे तो तकसीम हो चुके हैं। केपी की अगर गवर्नरशिप की बात करें वो तो पीपीपी के सपोर्ट कर दी गई है, तो जाहिर है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे दे, ऐसा हो सकता है। माशाअल्लाह कुर्बानी हमारे सियासतदानों का शेवा नहीं है। वो इसमें बिलावल जो है वो चैलेंज कबूल किए हुए हैं, तो बिलावल साहब के लिए तो ये आसान देखिए बिलावल साहब के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना कि अपने आप को एक बड़ा अहम सबसे बड़ा लीडर साबित करें, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये साबित करें कि वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के सियासत के रुख को बदल सकते हैं, और इससे फिर वो उनकी जो एंटाइटलमेंट के वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होना, या पीपल पार्टी कहती है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वो क्लेम मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़ोर शोर से वो मांग सकेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर नून सपोर्ट करेगी, अगर नून का वज़ीर आज़म हो सकता है तो पीपीपी का भी वज़ीर आज़म इस दौरान में हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि ये भी एक रेस में लगे हैं और ये एक पावर, देखिए कोई असूल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये सिर्फ पावर गेम है और सेल्फ ओरिएंटेड अप्रोच है कि अपनी प्रोजेक्शन इतनी की जाए कि हमसे बेहतर, हमसे बाला कोई लीडर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पहुँच चुके हैं और हो सकता है कुछ ही देर में सेनेट का इजलास भी शुरू हो जाए, लेकिन तरामीम मंजूर होंगी या नहीं होंगी, आज पेश हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान इस पर लगा हुआ है। तो आज रात तक डॉक्टर साहब हो जाएगा और आपकी नज़र में कंसेंसस से होगा या वो तरीका जो बिलावल ने कहा? कंसेंसस का तो कोई इम्कान ही नज़र नहीं आता, वरना क्यों ये फुर्तियाँ दिखा रही, ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी जा रही है, तो किसकी क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम है। बाकी रहा हुकूमत अगर मेंबरान को खींच के वोट डलवाएगी तो 63A के मुताबिक वो मेंबरशिप भी बाद में लूज़ कर सकते हैं। तो कितना कंपनसेट करेगी हुकूमत उन मेंबरान को जो अपनी पार्टी मेंबरशिप लूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रोविज़न ख़त्म नहीं हुई है कि अगर आप वोट आपका काउंट होगा लेकिन पार्टी लीडर आपको नोटिफाई करके चार्ज शीट करके आपको मेंबरशिप से अलग कर सकता है। ठीक है।